والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. آج کے اس دور کے اندر تعلیمی بیداری کے لیے اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے بہت ساری مہمیں چل رہی ہیں، اور خود تقریباً سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ لیں۔ ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، اس کی بھی خواہش ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کر کے بڑا ہو جائے۔ جو بزنس مین ہیں، جو تجارت پیشہ ہیں، جو لوگ مالی اعتبار سے کمزور ہیں یا مالی اعتبار سے متوسط ہیں یا مالی اعتبار سے بہت اچھے ہیں، سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا بچہ پڑھے، اور ہونی بھی چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ جب تعلیم کی طرف رغبت دلانے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی وحی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی ابتدائی پڑھائی سے ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے۔ اور اس کو دلیل بنا کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اور اسلام میں تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ تعلیم کی اہمیت زیادہ ہے، اور تعلیم واقعی ہونی چاہیے، لیکن اس کے آگے سے رخ موڑ دیا جاتا ہے، پڑھانے والوں کا بھی اور بیداری پیدا کرنے والوں کا بھی ایک ہی نظریہ ہے، وہ اس کے آگے سے رخ موڑ دیتے ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں اسلام سے، بات شروع کرتے ہیں شریعت مطہرہ سے، قرآن پاک سے، کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے تعلیم کا تذکرہ سب سے پہلے کہا گیا پڑھو، لہذا تعلیم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن اس کے آگے رخ موڑ دیا جاتا ہے، اور ساری کوشش یہ ہوتی ہے پڑھانے والوں کی بھی اور پڑھانے کے لیے بیداری پیدا کرنے والوں کی بھی، کہ اس کی پڑھانے والے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے کا اچھے اسکول میں داخلہ ہو جائے، اور بیداری پیدا کرنے والوں کی بھی یہی تقریباً اسی نظریات کو عام کیا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، اپنے بچوں کو علم حاصل کراؤ، اور اپنے بچوں کو اچھے اسکول اور اچھے کالجوں میں داخل کراؤ۔ اور ابھی چند دنوں سے کوئی آواز ہم نے ایسی نہیں سنی ہے کہ بھائی اسکولوں کے اندر دینی تعلیم کا انتظام کرو، نہ تو دانشور طبقے کی طرف سے، اور بڑے ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہ اہل علم کے طبقے کی طرف سے۔ اب چند دن سے جب یہ حالات پیدا ہوئے، حجاب اتارو اور فلاں کرو فلاں کرو، تب سے یہ باتیں تو پیدا ہوئی ہیں کہ اپنے اسکول قائم کرو، اپنے کالج قائم کرو، لیکن آج تک یہ بات پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ بات کسی نے نہیں کہی کہ اپنے اسکولوں کے اندر دینی تعلیم کا اہتمام کرو اور دینی تعلیم کا انتظام کرو۔ البتہ اس بات پر پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ مدرسوں کے اندر انگلش بھی ہونی چاہیے، حساب بھی ہونا چاہیے، اور علوم عصریہ مدارس کے اندر داخل کیے جانے چاہیے، یعنی مدرسے کو ماڈرنائز کیا جائے اور مدرسے کے اندر عصری تعلیم دی جائے، لیکن اسکولوں کے اندر دینی مدرسوں کے اندر
عصری تعلیم دی جائے، دنیاوی تعلیم دی جائے، لیکن اسکولوں کے اندر دینی تعلیم کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ مطلب یہ کہ 100% نظریہ یہ ہے کہ اسکول کی تعلیم ضروری ہے اور مدرسے کی تعلیم ثانوی درجے کی حیثیت رکھتی ہے، دوسرے درجے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ مزاج بن گیا ہے عوام کا بھی اور خواص کا بھی، یہ ایک مزاج بن گیا۔ حالانکہ اگر اصلیت میں دیکھا جائے تو تعلیم کیا ہے؟ اگر قرآن نے پڑھنے کا مطالبہ کیا ہے تو کون سی تعلیم حاصل کرنے کا؟ تعلیم دو طرح کی ہے، ایک تو جو دنیا میں کام آئے ہے نا، اور ایک جو دنیا کے جانے کے بعد بھی کام آئے۔ تو قرآن پاک جو نظریہ پیش کرے گا تعلیم کا، وہ کون سی تعلیم کا کرے گا؟ یہی 60-70 سالہ 80 سالہ زندگی کے لیے جو کام آئے اس تعلیم کا قرآن پاک مطالبہ کرے گا، اس کے لیے ذہن سازی کرے گا قرآن مقدس، یا اس تعلیم کے لیے کرے گا جو انسان کو اس کا مقصد زندگی بتلانے والی تعلیم ہو اور اس سے اس کا مقصد زندگی پورا کروانے والی تعلیم ہو؟ کس کا مطالبہ ہو؟ اور ایک بات اور بتا دوں، یہ جس کو تعلیم 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 کہہ کر کے جس کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، یہ حقیقت میں تعلیم ہے ہی نہیں، یہ حقیقت میں تعلیم ہے ہی نہیں، یہ زندگی گزارنے کے تجربات ہیں بس اور بس۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کہوں، یہ تجربات تو جانوروں کو بھی حاصل ہوتے ہیں، پھر انسان کی کون سی اشرفیت باقی رہ جائے گی اس تعلیم کو حاصل کرنے؟ اگر آپ نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر لی تو کیا کیا؟ آپ ایک اچھا گھر بنا سکتے ہیں، ایک اچھا پل بنا سکتے ہیں، ایک اچھی تعمیر کر سکتے ہیں، ایک اچھا ٹاور کھڑا کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے اس میں کتنا مٹیریل لگنا چاہیے، آپ کو یہ معلوم ہے اس کو حوادث سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، آپ اس کے اوپر تحقیق کر سکتے ہیں کہ اس کو زلزلہ پروف کیسے کیا جائے، اس کو زیادہ دیر تلک اس کی کیا کہتے ہیں مدت اس کی زیادہ دیر پا اور یہ مضبوط ہو جائے، اس کے لیے کیا میٹیریل کا استعمال کیا جائے۔ یہی سارے تو تجربات حاصل کرتے ہیں، ہے نا۔ جانوروں کے اگر گھر دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، ایسے ایسے اس کے اندر انتظامات ہوتے ہیں ان کے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے بل ہوتا ہے پانی اس کے زمین کے اندر، لیکن پانی نہیں گھس سکتا ہے اس کے اندر۔ دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کا تجربہ ہوگا، بہت سارے لوگ دیہات کے رہنے والے ہوں گے، ایک جانور ہوتا ہے ہمارے ہاں بیا کہتے ہیں اس کو، بیا، آپ کیا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لیکن جب میں اس کے گھر کی تعریف کروں گا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا وہ کون سا جانور ہے۔ کسی درخت پر آپ نے جنگل میں دیکھے ہوں گے بہت سارے گھونسلے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس میں جو جانور رہتا ہے اسے ہمارے ہاں تو بھیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اللہ بہتر ہے۔ بہرحال وہ تنکوں سے بنایا ہوا، اس کے پاس کوئی ڈگری انجینئرنگ کی نہیں ہے اس جانور کے پاس، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، بارش آ جائے، اس کے گھر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہے نا۔ چند تنکوں پر مشتمل وہ ایک عمارت جو اس نے اپنے انتظام کے لیے بنائی ہے، آپ بہترین ڈگریاں حاصل کر کے ایسی نہیں بنا سکتے ہیں تعمیر جو اس نے بغیر کسی ڈگری کے حاصل کیے ہوئے بنائی۔ اور اس میں اس نے اپنی سردی گرمی سے حفاظت کا بھی انتظام کیا، اپنی خود کی بارش سے بھی، تیز ہوا آ جائے لیکن وہ نہیں گرتا، درخت گر جاتا ہے لیکن وہ درخت سے وہ جو گھونسلہ ہے اس کا وہ جوں کا توں باقی رہتا ہے۔ دیکھا ہے نا آپ حضرات نے، بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور ایک درخت پہ جہاں ہوتے ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہی واقعی اگر انجینئر بننا ہی واقعی تعلیم ہے تو بھائیے نے ہم سے زیادہ بڑی ڈگری حاصل کر رکھی ہے، تو پھر جانوروں نے ہم سے اگر ہم ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کر لیں، اب اس کے اوپر تو ایک لیبل لگا لیا جاتا ہے قوم کی خدمت کا، لیکن اللہ معاف فرمائے اگر کوئی ڈاکٹر ہوگا یہاں موجود تو بہت مجھ سے ناراض ہو جائے گا، قوم کی خدمت بالکل نہیں رہی ہے،
دوسرے الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا ہوں کیا کیا ہو رہا ہے اس ڈاکٹری کے پیچھے، کیا کیا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی پریشان حال اپنی جان سے جوجھتا ہوا آپ کے پاس پہنچ رہا ہے اور آپ اس کو یہ سازش کر رہے ہیں کہ اس کو لوٹا کیسے جائے، اس کی جیب کس طرح زیادہ سے زیادہ خالی کی جائے۔ تو اخلاقیات وہاں جا رہی ہیں قوم کی خدمت کے نام پر، اور اگر آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لی تو آپ نے کیا کیا؟ ایک جانور جتنا بھی تجربہ حاصل نہیں کیا۔ اگر یہاں پھوڑا ہے اور 4 دن کی دوا کھانے کے بعد وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے تو بھیج دیا جاتا ہے لیب میں نکال کر کے کہ جاؤ ٹیسٹ کراؤ، ہمیں نہیں پتا کیا ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ راجپوتانہ گئے تھے۔ راجپوتانہ ایک جگہ ہے، ایک علاقے کا نام ہے جس کا کچھ حصہ گجرات میں ہے، کچھ مدھیہ پردیش میں ہے اور زیادہ تر راجستھان کا حصہ ہے۔ تو وہاں گئے تھے، تو جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ بندر بہت تھے۔ اب تو اچھا بندر بہت تھے تو بندر کبھی کبھی پریشان بھی بہت کرتے ہیں۔ کپڑے پھیلائے لے جا کر کے، لنگی پھیلائی دھو کر کے وہ اٹھا کر کے لے گئے اور درخت پہ بیٹھ کر کے پھاڑ پھاڑ کر کے تھوڑی تھوڑی ان کے سامنے ڈال۔ یہ بندر کی عادت ہوتی ہے، نقصان بھی کر رہا ہے اور چڑھا بھی رہا ہے۔ تو جب یہ پریشان آ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اب اس کو مارے بھی تو اتنے ہیں اور اتنا آسان نہیں ہے بندر کو مارنا۔ تو انہوں نے سازش کی، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے سازش کی، 5 کلو آٹے کی روٹیاں پکوائے اور اس میں زہر ملا دیا۔ کتنے؟ 5 کلو آٹے کی روٹیاں پکوائی اور زہر ملا دیا، اور ہم خوش ہو گئے کہ ان کو ہم چھت پہ ڈال دیں گے، اور چھت پہ ڈالیں گے تو بندر آئیں گے اور بندر آ کر کے کھائیں گے اور ایک ایک روٹی بھی کھائیں گے تو بہت سارے مر جائیں گے ایک ساتھ۔ اب ہم نے وہ ڈال دی روٹی چھت کے اوپر لے جا کر کے، اب بندر آئے تو انہوں نے چھو کر کے دیکھا تازی روٹی۔ بندر سمجھ گیا کہ تازی روٹی تو چھت پہ نہیں ڈالی جاتی، کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے۔ تو کسی نے اس کو کھایا نہیں، پھر کسی ایک بندر کو بلا کر کے لائے، اور وہ موٹے موٹے 2-3 بندر آئے اور انہوں نے آ کر کے دیکھا، تھوڑی دیر ہاتھ پیر سے ہلایا، ادھر ادھر ہاتھ پیر مارا، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ ایک بندر نے ایک روٹی اٹھائی اور اٹھا کر کے اسے توڑی اور پھر سونگی۔ اور یہ کوئی میں فلم کی کہانی ہے، کوئی ڈرامہ نہیں بتلا رہا ہوں، ایک ایسے شخص نے لکھی ہے جسے حکیم الاسلام کا خطاب کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے علماء جس کے سامنے اپنے آپ کو بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور جس کے تقوی و طہارت کی دنیا گواہی دیتی ہے، اس شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ تو ایک بندر نے اٹھا کر کے ایک روٹی توڑی اور اسے سونگی، اور اسے سونگ کر کے وہیں واپس ڈالی اور سب کو اشارہ کیا چلو، سب چلے گئے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ تو تدبیر ناکام ہو گئی، بھائی ہم نے سمجھا یہ تدبیر تو ناکام ہو گئی، انہوں نے تو کھایا نہیں، اور اب یہ روٹی بھی اٹھا کر کے کہیں دفن کرنی پڑے گی ہمیں، جس مقصد کے لیے تیار کرائی تھی وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا، اب اگر کسی اور نے کھا لی خامخواہ اس کو نقصان ہوگا۔ لیکن تھوڑی دیر گزری تھی، بہت سارے بندر آئے اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک ہری کوئی جڑی بوٹی تھی، کوئی پودا تھا گھاس کا، سب آئے اور سب نے روٹی بانٹ کر کے کھائی۔ بندر بانٹ مشہور ہے، جتنے اگر تھوڑا سا سامان ہوگا تو بندر اس کو بانٹ کر کے کھاتے ہیں۔ تو جتنی روٹی تھی اس کے اتنے ٹکڑے کیے کہ سب کے حصے میں ایک ایک ٹکڑا آ جائے، اور سب نے وہ روٹی کھائی اطمینان سے، اور اس کے بعد وہ گھاس کھایا اور پھر پھلانگتے ہوئے بھاگ گئے۔ تو بتلائیے اگر آپ نے ایسا ہے ڈاکٹر، انسانوں میں ایسے ڈاکٹر ہیں؟ نہیں ہے نا۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر آپ کے پاس جاتے ہی آپ کے لکھ دے گا ایک الٹرا ساؤنڈ کراؤ، ایک ایکسرا کراؤ، اور یہ ٹیسٹ اور فلانا ٹیسٹ اور دماغ کا ٹیسٹ، اور وہ پھر ٹیسٹ والا فون کر کے پوچھے گا کتنے کا بل بنا کے بھیجوں، کیا کیا نکالوں، ٹی بی نکالوں، کینسر نکالوں، کیا کیا، وہ اس کے پھر وہ سازش کرے گا، ہے نا۔ یہ ہماری ڈاکٹری، اور اس کو ہم سمجھ رہے ہیں اعلیٰ تعلیم، اس کو ہم سمجھ رہے ہیں یہ تجربات زندگی ہیں، یہ تعلیم نہیں ہو سکتی یہ، اور یہ جانوروں کو بھی حاصل ہے، یہ
जानवरों को भी हासिल है। तो हम ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छा इंजीनियर बन करके, बहुत अच्छा डॉक्टर बन करके, बहुत अच्छी कोई और दूसरी डिग्री मैनेजमेंट की हासिल करके, कोई भी डिग्री हासिल कर ले तो हम उन जानवरों के बराबर हो गए, अशरफुल मखलूक हो गए। और इसे हम समझ, और इसके लिए सारी मेहनत चल रही। 3 लाख रुपए लग जाए, मेरा बच्चे का दाखिला हो जाए, 5 लाख ले लो मेरे बच्चे का दाखिला करवा दो, 3 लाख ले लो मेरे बच्चे का दाखिला करवा दो। और मौलवी साहब ने अगर 800 मांग लिए तो कयामत आ गई। एक बच्चे को पढ़ाना 800 रुपए, कोई तुक है? आपकी औकात 500 की है बस। और बस इतना बढ़ा दो कि इसको कुरान शरीफ पढ़ना आ जाए, बाकी और कुछ हमें नहीं चाहिए। तो जो तालीम थी उसके लिए हमारा नजरिया ये हो गया, और जो तजर्बात जिंदगी थे उसे तालीम समझ करके हमने उसके पीछे दौड़ लगानी चालू कर दी, उसके पीछे हम भाग गए। एक और बात याद आ गई थी, लेकिन वक्त बहुत खत्म हो रहा है, इसलिए इंशाल्लाह ये मौजू अभी चलेगा एक आध हफ्ता और। तो तालीम की अहमियत, ये जो हमारे दिलों के अंदर बैठ गई है ना, जो तालीम है उसे निकालना पड़ेगा, और जो असल तालीम है उसकी तरफ आना पड़ेगा, अगर मिनहाजुल कौम जिंदा रहना है। वरना दुनिया से जब इस कौम का खात्मा हुआ है, पहले इनमें से तालीम खत्म हुई है, उलमा पर से एतमाद खत्म हुआ है, और फिर ये कौम मिटा दी गई है, ये कौम खत्म। तो जो तजर्बात है जिंदगी के उसे तालीम न समझें, जिस तालीम की जहन साजी कुरान पाक ने की है उसे तालीम समझें। इंशाअल्लाह अल अजीज आइंदा इसी मौजू को लेकर कुछ और अहम बातें जो हैं वो हमारे सामने आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अमल नसीब करे।